یہ لینگویج کیا چیز ہوتی ہے؟ واٹ از لینگویج؟ کہا جاتا ہے کہ خاموشی جو ہے یہ سب سے بڑی لینگویج ہے، اور جتنی اسپیشیز ہیں، چرند پرند، انسان، درخت، آپ جتنی مخلوق دیکھیں سب آوازیں لگاتے ہیں اور اس کے علاوہ خاموش بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر سب میں دیکھا جائے، درختوں میں، انسانوں میں اور ساری چیزوں میں، تو خاموشی کامن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خاموشی ہے وہی ایک لینگویج ہے جو کامن ہے اسپیشیز کے درمیان۔ اینڈ یو سی اٹ از سیڈ دیٹ لینگویج آف گاڈ از سائلنس۔ تو سائلنس جو ہے اس میں سب کچھ ہے، اور خیال کی دنیا سے ہی الفاظ بنتے ہیں، خیال کی دنیا سے ہی نیا علم جو ہے وہ آتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ لینگویج اس نے کیوں استعمال کی ہے؟ کیا اس نے خود ایجاد کی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو زبان دی ہے وہ تو خاموشی دی ہے نا۔ پھر اس کے بعد جب اس کی خیال کی دنیا میں آندھیاں طوفان آئے ہیں، تکلیفیں آئی ہیں، رنج و غم، رنج و الم آئے ہیں، تو پھر اس نے ایک دوسرے کو بتانے کے لیے الفاظ کا استعمال کیا۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اتنی زیادہ لینگویجز ہیں کہ انسان گنتا رہے تو گنتی جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہیں ہمارا، اگر آپ پاکستان ہی دیکھیں تو کہیں پنجابی ہے، پشتو ہے، کہیں پہ کچھ بولی جا رہی، کہیں پہ کچھ بولی جا رہی۔ لینگویج فرق کیوں ہے؟ فرق اس واسطے ہیں کہ ہر جو ریجن ہے، علاقہ ہے، اس کے خوف و خطر جو ہے، اس کی جو محبت کی فضا ہے، وہ پچ ڈٹرمن کر دیتی ہے کہ لینگویج کیسی ہونی چاہیے۔ جہاں پر سراؤنڈنگز جو ہیں وہ سافٹ ہیں، اتنا ڈینجر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، وہاں پر اردو لینگویج ہے۔ جہاں پر تھریٹننگ انوائرمنٹ ہے وہاں پہ لوگ پنجابی بول کے ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں۔ جہاں پہ پشتوں کی لینگویج ہے وہاں پر لوگ ایک دوسرے کو جو ہے وہ کنفیوز کرنے کے لیے وہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ سرائکی جو ہے وہ ایک چاپلوسانہ انداز کی لینگویج ہے، وہ لوگ اس لیے بولتے ہیں۔ تو یہ سراؤنڈنگز آف دا ریجن ہوتا ہے جو ڈٹرمن کرتا ہے کہ انسان کا بولنے کا انداز کیا ہو۔ اسی طرح اسپینش کی لینگویج ہے، اسی طرح جس طرح قوموں میں ڈینجر، فخر، کسی کو خوف ہے، کسی کو فخر ہے، کوئی سافٹ ہے، کوئی سویلائز ہونے میں، اسی طرح سے اس لینگویج کی جو پچ جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہر لینگویج کی صورتحال ہے، اور جو لوگ ہیں جو سروائیو کر رہے ہیں ایک سوسائٹی میں، وہ پھر اس لینگویج کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب آپ نے بڑا مہذب ہونا ہوتا ہے تو آپ اردو بولتے ہیں، جب آپ نے بتانا ہے کہ میں بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوں تو انگریزی بولتے ہیں، جب آپ نے دوسرے کو بتانا ہے کہ بھائی میں بھی کوئی شے ہیگی ہیں تو پھر آپ پنجابی بولتے ہیں، اور آپ نے سرائکی بتانا ہے تو آپ بہت زیادہ جو ہے وہ چاپلوسانہ اور ردمک ہے، کیونکہ یہ ایریا جو سرائکی ہیں وہ سارے زمینداروں کے علاقے ہیں، اور وہاں جو مزاج ہے وہ زمینداروں کی چاپلوسی کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ انوائرمنٹ ہے۔ تو لینگویج جو بیسٹ ہے وہ تو سائلنس ہے، پھر دوسری لینگویجز ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انگریزی زبان سیکھی کیسی جائے؟ تو یار بات یہ ہے کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ایک گورا ہے، ایک انگلینڈ میں بچہ ہے، تو کیا اس کی ماں اسے ٹینسز سکھاتی ہے؟ ٹینسز سیکھنے سے انگریزی نہیں آتی، ٹینسز سیکھنے سے انگریزی نہیں آتی۔ پنجابی کیا ٹینسز سیکھنے سے آتی پنجابی کی؟ اردو کیا اردو کی ٹینسز سیکھنے سے آتی ہے؟ پشتو کیسے آتی ہے؟ کیسے لوگ سیکھ جاتے ہیں؟ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب انسان کا بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو ضرورت پیدا ہوتی ہے، تو اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ ایکسپریشنز دیتا ہے ضرورت کے، وہ بولتا نہیں ہے، جو چھوٹا چھوٹا بیبی ہوتا ہے جو۔ تو پھر ماں پوچھتی ہے بیٹے یو نیڈ دس، وہ کہتا ہے ہاں یہ، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ جب مجھے ضرورت ہے اس چیز کی تو ماں اسے پھر وہ لفظ بول کے بتاتی ہے۔ تو وہ جب سچویشن ہوتی ہے ضرورت کی اور ماں پھر وہ لفظ بولتی ہے تو وہاں بچہ سیکھتا ہے، تو وہاں پہ وہ بچہ انگریزی بھی سیکھ جاتا ہے، اور ایک بچہ پشتو سیکھ جاتا ہے، ایک پنجابی سیکھ جاتا ہے۔ تو آپ سیکھتے رہیں، تا ہے تے ہیں، جا رہا ہوں جاتا رہا ہوں، ٹینسوں میں الجھایا ہوا ہے۔ تو انوائرمنٹ کریٹ کریں، جو لینگویج آپ سیکھنا چاہتے ہیں
اس کی جو آپ کی طلب بولنے کی ہے، اس میں کوئی دوسرا بندہ آپ کو صرف یہ بتائے کہ بھائی یہاں پہ یہ بولنا ہے. ٹینسز کہاں پر آتے ہیں؟ وہ آخر میں جا کے آتے ہیں. جب آپ کو لینگویج آ جائے اس کے بعد آپ اس کے اصول پڑھ لیجیے گا، بہت اچھا ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ. ہوپ آپ ٹینسز کے ذریعے سے انگریزی نہیں سیکھیں گے بلکہ انوائرمنٹ کریٹ کر کے سیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ.